یہ رب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تعلق ہے میرا اہل جنوں کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل جنوں کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے۔ اور سلام کہتے ہوئے ہم ان کو نہ دیکھ پائیں اگر، سلام کہتے ہوئے ہم ان کو نہ دیکھ پائیں اگر، جواب کہتے ہوئے وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں، جواب کہتے ہوئے وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں کہ والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے، والفجر ہے رخسار تو والشمس جبی ہے۔ قرآن بھی مداح جمال شہیدی ہے، ہم سر کوئی اس قامت زیبا کا نہیں ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، جو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، جو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ اور توقیر ملی اہل ضیاء کو تیرے در سے، توقیر ملی اہل ضیاء کو تیرے در سے، تاثیر ملی حرف بیاں کو تیرے در سے۔ کیا کچھ نہ ملا کون و مکان کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے۔ آقا ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، جو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ خواجگاں معین بے کساں خواجہ ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب یہ ٹرسٹ، یہ ویلفیئر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ایک اور خصوصی قربانی اپیل 2026 کی یہ ٹیلی تھون نشریات آج ایک مرتبہ پھر آپ ARYQ TV پہ اس وقت براہ راست پوری دنیا میں ناظرین محترم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ KGN ایک ایسا مستند ادارہ جو کہ الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے زائد عرصے سے، یعنی کہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے الحمدللہ پورے پاکستان بھر میں اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دیتا نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ پیدائش سے لے کے موت تک کے جتنے شعبہ جات آتے ہیں، ہر شعبے میں KGN جو کسی نہ کسی بہانے جو ہے اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دیتا نظر آ رہا ہے۔ اور KGN کا الحمدللہ یہ خاصہ رہا ہے کہ KGN بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طرح جو ہے انسانیت کی خدمت کی جائے، معاشرے کے اس طبقے کی خدمت کی جائے، معاشرے کے اس طبقے کا سہارا بنا جائے، اس طبقے کا بازو بنا جائے جو کہ معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ نادار طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، سفید پوش طبقہ جسے ہم کہتے ہیں، ایسا طبقہ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ ناظرین محترم، ایسا طبقہ جو کہ اپنی ضروریات زندگی کو ترک کر لیتا ہے لیکن کبھی اپنی عزت نفس کو جو کسی کے سامنے مجروح نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین محترم، KGN الحمدللہ ان لوگوں کی مدد سارا سال ایسے پردہ پوشی میں کرتا ہے کہ خاص طور کے پر ان کی عزت نفس کا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کی عزت نفس کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کی عزت نفس کسی بھی طرح سے جو مجروح نہ ہو سکے۔ KGN گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے اور آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت جو ان تک ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا کرنا یہ KGN کی اولین ترجیح الحمدللہ رہتی ہے۔ سارا سال الحمدللہ KGN کے ہمارے ٹیلی تھون نشریات جو وہ کسی نہ کسی اس سے جو وہ جاری و ساری رہتے ہیں، چاہے وہ ماہ رمضان المبارک کا موقع ہو، چاہے وہ ماہ ذی الحج کا موقع ہو، عید قربان کا موقع ہو، یا ماہ محرم الحرام کا موقع ہو، ونٹر اپیلز کا معاملہ ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی قدرتی آفات کا معاملہ آ جاتا ہے، سیلاب کا یا زلزلے کا۔ گزشتہ سالوں میں ہم نے کووڈ-19 کا ایک سلسلہ دیکھا۔ یہ تمام وہ قدرتی آفات والے معاملات ایسے آئے کہ ان تمام موقعوں کے اوپر بھی KGN نے اپنے ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان موقعوں کے اوپر بھی KGN اپنے ان لوگوں کا جو ہے وہ بازو بنا ہمیشہ کھڑا نظر آیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے الحمدللہ KGN جس طرح سے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی لوگ جو KGN پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی
نشست قربانی اپیل 2026 کے حوالے سے سجائی گئی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ KGN کے جو جانور ہیں, جو ہماری اجتماعی قربانی کے اندر جو جانور ہوتے ہیں, ہمارے اپنے کیٹل فارمز ہیں جس کے اندر ہمارے یہ جانور جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں قربانی کے لیے. سارا سال ان جانور کی بخوبی خدمت کی جاتی ہے, فلی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے ان کے کھانے پینے کا خیال ہو, یا ان کی صفائی ستھرائی کا خیال ہو, یا دیگر تمام معاملات. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی جانور کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ڈاکٹرز بھی جو ہے آن دا فیلڈ سارا سال KGN کی جانب سے جو ہے وہ موجود رہتے ہیں. تو ہر طرح سے جو ہے ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھ کے اور قربانی تک جو ان کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے قربانی کے لیے. اور اس کے بعد جب قربانی کا موقع آتا ہے 10, 11 اور 12 ذی الحج کو جو ہمارے یہاں جس طرح سے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں KGN کی جانب سے, تینوں دن جو ہے پاکستان کے کئی شہروں کے اندر الحمدللہ قربانیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اس سال شہر کراچی, پاک پتن شریف اور پیر محل میں جو ہے ان تین شہروں میں KGN کی جانب سے قربانی کا سلسلہ الحمدللہ انشاءاللہ جاری رہے گا. 10, 11 اور 12 ذی الحج کو یہ قربانیاں ہوں گی. اور ناظرین محترم, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قربانی کے لیے جب یہ جانور تیار ہو گیا اس کے بعد جب ذبیحے کا ٹائم آتا ہے تو ان کے لیے بہترین قصاب کا انتخاب ہماری جانب سے کیا جاتا ہے. بہترین قصاب کا انتخاب کے بعد جب جانور کا ذبیحے کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے, اس کے بعد گوشت کی کٹنگ کا معاملہ ہو, اس کی پیکیجنگ کا معاملہ ہو, اس کی پیکیجنگ بہترین کوالٹی کے ساتھ اس کی پیکیجنگ مکمل کرنے کے بعد لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک اس کو جو پہنچانا, یہ الحمدللہ KGN کا خاصہ رہا ہے. اور اس کے بعد جن کے پاس اس گوشت کو پکانے کے وسائل موجود نہیں ہوتے, اس گوشت کو فریز کرنے کے رکھنے کے وسائل موجود نہیں ہوتے, ان کے لیے اس گوشت کو فریز بھی کیا جاتا ہے. اور جن کے پاس پکانے کے وسائل موجود نہیں ہوتے ان کو پکا کے مختلف ڈشوں کے اندر جو ہے اس کو پکا کے بھی کھلایا جاتا ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ہمارا دسترخوان الحمدللہ یہ بھی سارا سال جاری و ساری رہتا ہے. خواجہ غریب نواز دسترخوان کے نام سے الحمدللہ یہ دسترخوان بھی سارا سال جاری و ساری رہتا ہے. ناظرین محترم, ہماری اکاؤنٹ ڈیٹیلز اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہیں. اگرچہ آپ گائے میں حصہ ملانا چاہتے ہیں تو گائے کا فی حصہ جو ہے 20,000 روپے جو ہے KGN کی جانب سے اس دفعہ رکھا گیا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ KGN جہاں پہ اپنے ان مستحق لوگوں کا خیال کرتا ہے, ایسے لوگوں کی تلاش کرنا جو کہ صحیح معنی کے معاشرے کے مستحق لوگ ہیں, جہاں پہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, وہیں KGN جو ہمیشہ اپنے ڈونرز کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور ایسے مناسب پیکیجز جو لوگوں کے لیے لے کر آتا ہے جس سے لوگوں کا کہ واجبات بھی ادا ہوں, لوگوں کے جو واجبات ہیں وہ بھی ادا ہوں, اور جو مستحقین ہیں ان تک بھی جو ضروریات زندگی کی اشیاء جو ہے وہ مہیا ہو سکے. تو گائے کا ایک حصہ جو ہے 20,000 روپے میں کا رکھا گیا ہے. اور اگر آپ پوری گائے کی قربانی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو یعنی کہ 1,40,000 روپے میں پورے 7 حصے آپ پوری گائے کی قربانی یہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. اور بکرے کی قربانی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ 36,000 روپیز میں بکرے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں. ہماری اکاؤنٹ ڈیٹیلز اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر بھی آ رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ UBL کا ہمارا اکاؤنٹ ہے, اکاؤنٹ ٹائٹل خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے, اکاؤنٹ نمبر 010484330, IBN نمبر ہمارا PK 04 UNIL 011 207101048,430 یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز ہیں. اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہیں تو www.kgnwt.org ہماری آپ ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے ڈونیشن کے سارے معاملات جو موجود ہیں. اور اگر آپ اکاؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہیں تو یہ بھی بڑا اچھا ایک معاملہ الحمدللہ سہولت کے حوالے سے میں کہوں تو آ گیا کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جسٹ آپ نے موبائل بینکنگ اوپن کرنی ہے, اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے اور آپ گھر بیٹھے جو ہے رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے آفیسز وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آفیسز وزٹ کر کے ہمارے نمائندوں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور بائی ہینڈ اگر رقم دینا چاہیں تو بائی ہینڈ بھی رقم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ 24/7 ہمارے UN نمبرز, ہمارے واٹس ایپ نمبرز, یہ نمبرز بھی ایکٹیو ہیں. آپ کال کر کے یا واٹس ایپ کے تھرو بھی رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے انتہائی ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ عابد صاحب موجود ہیں. قبلہ آپ کا خیر مقدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ خیر وعافیت. الحمدللہ. آپ کی آمد کا میں KGN کی جانب سے بہت زیادہ ممنون ہوں. آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر وقت نکال کے تشریف لائے. ہمارے ساتھ ممتاز و معروف ثناءخواہ, بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناءخواہ مسلک حسان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہر کراچی کی ایک ایسی خوبصورت آواز جسے اللہ رب العالمین نے بہت ہی کم عرصے میں الحمدللہ پوری دنیا میں بڑی عزتوں سے نوازا. اور یہ عزتیں یقینی طور کے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے طفیل ہے. میری مراد ممتاز و معروف ثناءخواہ سید حسان اللہ حسینی صاحب سے. آپ کا بھی خیر مقدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج بخیر, خیریت سے؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. حسان بھائی, ہمارے پروگرام کا جو پلیٹ فارم ہے ہمیشہ یہی رہے کہ ہم آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. جی بالکل. آپ سے گزارش ہے, بسم اللہ. کعبہ دکھا دے مولا,
مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا عمر بچی ہے میری کہاں مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم رو برستی ہے رحمت کی بارش جہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا امیروں غریبوں کو تو نے بلایا جسے تو نے چاہا گھر اپنا دکھایا تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا مجھے بھی کسی دن بلا لے وہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا بہت لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا لیاقت ویسی ہے میری کہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا سنا ہے وہاں پر جو حج ہو رہا ہے یہ پروان سن کر یہاں رو رہا ہے بلا لے خدایا اسے بھی حرم نے لگی آگ دل کی بجھا دے وہاں کعبہ دکھا دے مولا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ ایک التجا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حسان اللہ حسینی اللہ رب العالمین آپ کو مزید برکت عطا فرمائے ناظرین محترم الحمدللہ کے جی این کی قربانی اپیل 2026 کی نشریات جاری و ساری ہے ہمارے درمیان ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ عابد صاحب بھی موجود ہیں میں قبلہ کی جانب بھی آؤں گا قبلہ الحمدللہ جس طرح سے کلام بھی ماشاءاللہ بھی پڑھا گیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کا ایک معاملہ حج کے ایام بھی چل رہے ہیں یہ 10 دن ماہ ذی الحج کے یکم تا 10 ذی الحج اور 12 ذی الحج بلکہ 3 دن جو قربانی کے بھی ہیں اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں حج بھی آ رہا ہے قربانی بھی آ رہی ہے کس طرح سے ان دنوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو لوگ حج پہ نہیں گئے ٹھیک ہے قربانیاں کر رہے ہیں یا قربانی نہیں کر رہے کیا ایسے اعمال ہیں جو ہمیں ان دنوں میں کرنے چاہیے کن خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بابنا تبارک حیتاننا یاسین سقفنا کافہ یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم
قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید والفجر ولیال عشر. سبحان اللہ. اس 10 دن کی فضیلت کو اگر ہم دیکھیں قرآن کی اس آیت کریمہ سے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والفجر، اس صبح کی قسم. اور صبح سے مراد مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر ہے یا صبح صادق کا وقت ہے، کہ جس وقت تمام مخلوقات سو رہی ہوتی ہے صبح صادق کے وقت، اور کچھ خاص اللہ کے بندے اس وقت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ ریزی میں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کو طلب کر رہے ہوتے ہیں. فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، بندوں کی مرادوں کو پوری کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس وقت کی قسم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. دوسرا فرمایا کہ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. اللہ اور ان 10 راتوں سے مراد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 راتیں، 10 دن اور 10 راتیں اس سے مراد ہیں. تو ذرا تصور کیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی اتنی فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. اللہ. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. کیوں قسم ارشاد فرمائی؟ اس کی چند وجوہات یہ بھی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے چند وجوہات میں سے کہ ان ایام میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں، ان ایام میں قربانی ادا کی جاتی ہے. صحیح. تو رب تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں وہ عمل کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں میں کیے جائیں. اب خاص عمل ایک یہ بھی ہے، حدیث پاک کی روح سے اگر دیکھا جائے تو مطلقاً حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی دنوں میں اتنے اعمال پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں میں اعمال پسند اللہ ہیں. اکبر. اللہ. اور فرمایا کہ العمل الصالح، فرمایا مطلقاً فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی خاص عمل، بلکہ کوئی بھی نیک عمل بندہ اللہ کی بارگاہ میں ان 10 دنوں میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کیا بات. اور یہ ماہ جو ہے وہ ماہ حرمت بھی ہے، حرمت والا مہینہ بھی ہے. کیا بات. یعنی ہم فضیلتوں کو دیکھیں تو فضیلتیں در فضیلتیں اس ماہ میں جمع ہیں، اور بندہ تھوڑے عمل کو بھی اس ماہ میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرمائے گا. کیا بات. حضور علیہ نبینا علیہ السلام کا اس امت پر خاص کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور کے صدقے اس امت پر کرم ہے، فضل ہے کہ گزشتہ امتوں میں اگر کوئی شخص نیکی کرتا تو اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرمایا جاتا، لیکن اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کے صدقے کرم ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے ایک نیکی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور کہیں فرمایا کہ 10 نہیں بلکہ 70 گنا بڑھا کر رب تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. یہ تو عام دنوں کی بات ہے. ارے جس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس دنوں اور جس راتوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اس دن اور اس رات میں اگر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، روزے رکھیں، اعمال صالحہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کیا بات. تو یہ حضور کے صدقے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اور ایک کرم یہ بھی دیکھیے کہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جس نے گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نہیں بلکہ اسی کی مثل اسے عطا فرمائے گا. کیا بات. یعنی گناہ پر زیادہ نہیں ہے، بلکہ کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کے بدلے وہی گناہ اسے عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. لیکن نیکی کے بارے میں فرمایا کہ نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا، اور یہ عام دنوں میں ہے. اور اس ماہ میں خاص مسلمانوں کو چاہیے کہ اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کریں. کیا بات. خاص عمل کی بات کی جائے تو ایک عمل تو یہ تھا کہ بندہ اس ماہ میں چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. صحیح. چاند نظر آ گیا، اب جو ہے ان 10 دنوں میں ان بال اور ناخن کو نہ کاٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قربانی کر رہا ہے اسے دگنا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جو قربانی نہیں کر رہا، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک منیحہ جانور ہے، اور اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس شخص کے پاس ہو، کسی نے اسے امانتاً دیا ہو کہ آپ اس سے دودھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بس. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس کی قربانی کر لوں. آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تم یہ کرو گے کہ ان دنوں میں اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. تو ایک تو عمل یہ ہے کہ جس کے اندر استطاعت نہ ہو قربانی کرنے کی تو وہ یہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. تو ایک تو یہ عمل ہے، جس نے اب ظاہر ہے کہ کٹوا لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، جو دن گزر چکے ہیں مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے، کرے گا ثواب ہے. اور قربانی کرنے والا بھی اگر یہ عمل نہیں کرتا تو قربانی اس کی جو ہے وہ کوئی اس میں کراہت نہیں آئے گی، نہ اسے کوئی گناہ ملے گا. لیکن عمل کرتا ہے تو ظاہر کا اجر و ثواب ہے. تو ایک یہ عمل ہے. اور دوسرا عمل یہ، عام دن ہو خاص دن ہو، فرائض و واجبات اہمیت کے حامل ہے.
فرائض و واجبات کے بعد اب ظاہر ہے کہ بندہ فرائض و واجبات ادا نہیں کر رہا، ناخن نہیں کاٹ رہا، بال نہیں کاٹ رہا، لیکن فرائض و واجبات ہمارے یہاں کیا ہے، شریعت مطہرہ نے جس عمل کو جتنی اہمیت دی ہے ہم نہیں دیتے، بالکل ایسے ہم فقط اپنی مرضی کے مطابق دیتے ہیں۔ شارٹ کٹس میں ہم نے جس کو اہمیت دے دی، لوگوں کے نزدیک جتنی اہمیت ہم نے دے دی، حالانکہ اس کی اتنی ویلیو شریعت میں نہیں ہے، کرے گا تو مستحب عمل ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے چاند نظر آنے والا ہے، ٹھیک ہے، چاند رات ہو سکتی ہے، اب نائی کی دکان پر کتنا رش ہوگا، لائن ہر نائی کی دکان پہ لائن ہے، لیکن اسی وقت نماز عشاء جماعت سے ہو رہی ہوگی، وہ نماز قضا کر دے گا، جماعت چھوڑ دے گا، اور اگر خدا نخواستہ نماز بھی چھوڑ دی اس عمل کی وجہ سے، تو اب ظاہر ہے بتائیں کہ کیا ہمارا حال کیا ہے۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے جس عمل کو جتنی اہمیت دی ہے، فرائض و واجبات کا مرتبہ بڑا ہے، اس کے بعد سنت مؤکدہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوافل ہے، سنتیں ہیں، پھر جا کر مستحبات کا معاملہ آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو عمل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مستحب عمل کرے گا تو اس کے لیے سونے پر سہاگا ہے، ورنہ اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے فرائض و واجبات کو اور نوافل کی طرف آتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف طریقہ ہے، اسے چاہیے کہ فرائض و واجبات، تو لہٰذا ان 10 دنوں میں فرائض و واجبات کا خاص خیال رکھا جائے اور خاص طور پر نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ ماشاءاللہ نوافل وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے رب تبارک و تعالی اپنے بندے کو قرب عطا فرماتا ہے، اللہ کہ میرا بندہ فرائض و واجبات کے بعد، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ فرائض و واجبات کے بعد جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ نوافل ہے۔ کیا بات ہے، اب نوافل نماز میں بھی ہے، نوافل صدقات میں بھی ہے، کیا بات ہے، نوافل جو ہے وہ کئی صورتوں میں ہمارے سامنے ہے۔ اب زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ نوافل ہے، نفلی صدقہ بندہ ادا کرتا رہے، صحیح، بندہ فرائض و واجبات ادا کر رہا ہے، رات میں اٹھ کر فقط 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کی روح سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا پوری رات عبادت کرنے والا شب بیداری کا ثواب پائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، فقط 2 رکعت نفل پڑھ لے، اسے بھی شب بیداری کا ثواب عطا۔ کیا بات ہے، اور ہمارا اسلام اتنی ہمیں جو ہے وہ سہولت عطا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص اٹھتا بھی نہیں ہے رات میں، نماز عشاء جماعت سے نماز پڑھ لے، نماز عشاء جماعت سے پڑھ لے، حدیث پاک کی روح سے اسے آدھی رات کا ثواب عطا فرماتا ہے، آدھی رات قیام کا ثواب، اور اگر نماز فجر جماعت سے ادا کر لی تو گویا پوری رات اللہ تعالیٰ قیام کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ حالانکہ وہ بندہ نماز ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے نرم بستر پر سو رہا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حضور کے صدقے اس امت پر برس رہی ہے کہ اسے پوری رات قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، اب 10 دن فرائض و واجبات، نوافل، پھر انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ، قربان جائیں اس دن کے بارے میں، یہ وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی وجوہات سے اس دن کو فضیلت عطا فرمائی۔ اگر ایک وجہ یہ دیکھی جائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین نبی، اپنے محبوب ترین دن اور اپنے محبوب ترین دین کو اس دن مکمل فرمایا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور وہ دن یوم عرفہ ہے۔ کیا بات ہے، اس سے بڑی پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بھی فضیلت والا ہے، اور ہمارے لیے وہاں نہیں کہ بسا اوقات لوگ جو ہے وہ اس مطلب حج کے ایام یوم عرفہ کو یہاں کے ایام سے جو ہے نا مطابقت کرتے ہیں کہ وہاں عرفہ ہے تو ہم یہاں منائیں گے، نہیں، بلکہ جس ملک میں 9 ذی الحجہ ہے وہاں کی فضیلت یوم عرفہ کی اس دن کی ہو، وہاں کے حساب سے نہیں، وہاں اس دن کے حساب سے۔ تو خاص یوم عرفہ والے دن روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ حضور علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے بڑا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اسے 2 سال پچھلے 2 سال اگلے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عرفہ کا دن بھی اس 10 دن میں اللہ ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، پھر قربان جائیں، کیا بات ہے، عید الاضحیٰ، قربانی کا دن بھی ان 10 دنوں میں آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، تو لہٰذا ہم فضیلت بیان کرتے جائیں، فضیلت بیان کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس 10 دنوں کو بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر بتا دیا، واضح فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک اس قسم کی وجہ سے بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ تو لہٰذا ان 10 دنوں کی خاص طور پر قدر کرتے ہوئے اعمال صالحہ کی توفیق رب تعالیٰ ہم سب سے عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ حضرت علامہ مولانا
مفتی عابد صاحب جو فرما رہے تھے. ناظرین محترم دیکھیں اصل ہمارا مقصد جو ہے نا ان نشستوں کا یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہم ایسے سوالات یا ایسی گفتگو ہمیشہ شامل کریں جو کہ ہماری اور آپ کی رہنمائی کا سبب بنے. اور ان 10 دنوں کے حوالے سے جو ابھی قبلہ نے گفتگو فرمائی کہ ان 10 دنوں میں ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم نوافلوں کا اہتمام کریں, فرائض ہمیں لازم ادا کرنے ہیں, اور مستحب عمل جو ہے وہ بھی ہم لوگوں نے لازمی کرنا ہے, لیکن فرائض کی ترجیح جو ہے وہ فرائض کی ہے. ہمیں ایسا نہیں کہ ہم فرائض کو چھوڑ کے ہم اس طرف آ جائیں. فرائض اپنی جگہ ہیں, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن فرائض اور اس کے بعد جو نوافل کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی قبلہ نے کہ نوافل کا اہتمام ہم جتنا ہو سکتا ہے کثرت سے کریں, صدقات کا اہتمام کریں, لوگوں میں صدقہ کریں. اور آج کی نشست KGN کی صدقے کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ ان لوگ اپنے ان مرحومین کے نام سے قربانیاں وقف کر سکتے ہیں. 20,000 روپے کا ایک بہت ہی معمولی اماؤنٹ کا, ایک بہت ہی مناسب اماؤنٹ کا شیئر KGN کی جانب سے رکھا گیا ہے. گائے کا فی حصہ 20,000 روپے, اور اگر پوری گائے کرنا چاہیں تو وہ آپ 1,40,000 روپے میں پوری گائے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں. آپ گزشتہ دوسرے جگہوں کے اوپر اگر دیکھتے ہیں, ہم دیگر جگہوں کے اوپر, تو ہم نے 35,000 36,000 روپے تک کے جو ہے وہ گائے کے فی حصے کے ریٹس جو اس سال میں ہمیں دیکھنے میں آئے. ہم نے پینافلیکسس کے اوپر پڑھے, جگہ جگہ دیکھے ہیں, سنے ہیں, 36,000 روپیز تک کے ریٹس. وہیں KGN جو ہے, میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اپنے ڈونرز کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. 20,000 روپیز کا ایک بہت ہی مناسب شیئر KGN آپ کے لیے لے کر آیا ہے, اور ساتھ اس سے اگر آپ پوری گائے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 1,40,000 روپے کی آپ پوری گائے بھی وقف کر سکتے ہیں. بکرے کی قربانی آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ 36,000 روپیز میں بکرے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں. اور KGN کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ KGN کے ریٹس اتنے مناسب ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن الحمدللہ یہ ہے, اور KGN نے نہ اس میں کوئی منافع رکھنا ہے. ہمارے اپنے کیٹل فارمز ہیں, ہمارے جانور ہم خود پالتے ہیں اور ان میں قربانی کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. منڈی کے نسبت ریٹ کم ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے, اور منڈی کے اندر اگر ریٹ زیادہ ہوتے تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو وہ اس کا ٹریول ایکسپینس ہوتا ہے, اس کے اوپر دیگر اخراجات منڈی میں آ رہے ہیں, اس کے ایکسپینسز الگ, تمام ایکسپینسز کو شامل کر کے جانور کی قیمت جو وہ نکالتے ہیں, پھر وہ اسی وجہ سے وہ جانور مہنگے ہوتے ہیں. تو ایسی آرگنائزیشن خاص طور پہ میرے جو اوورسیز پاکستانی ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کوئی مستند ادارہ جو آپ تلاش کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا ادارہ ملے جو کہ اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دے رہا ہو. اور ہماری فوٹیجز جس طرح سے اسکرین کے اوپر چلتی رہتی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سارا سال KGN کے والنٹیئرز آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں. چاہے کوئی بھی دن ہو, کوئی بھی ایام ہو, KGN کی اولین ترجیح رہتی ہے کہ اپنے ان لوگوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ان تک جو ضروریات زندگی کی اشیاء کا معاملہ ہو, یا اس کے علاوہ ہینڈ پمپ انسٹالیشن کا معاملہ اگر میں کہوں کہ یہ پروجیکٹ ہمارے جانب سے یہ بھی الحمدللہ سارے سال جاری و ساری رہتا ہے. جن علاقوں میں پینے کا صاف پانی لوگوں کو مہیا نہیں ہوتا, ایسے علاقوں میں ہینڈ پمپ اور سولر پمپس کی انسٹالیشن کا سلسلہ یہ بھی جاری و ساری رہتا ہے. تو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ KGN کے والنٹیئرز, KGN کی ٹیم اپنے ان لوگوں کو کر سکتی ہے, وہ کرنے کی پوری کوشش ہمیشہ کرتی ہے. اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کے اندر تعاون کریں, اس نوبل کاز کے اندر آپ جتنا اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے, اپنا کچھ نہ کچھ حصہ لازمی ملائیے. ناظرین محترم, ہمارے ساتھ ممتاز و معروف ثنا خان سید حسان اللہ حسینی صاحب موجود ہیں. آپ کی موجودگی کا ایک بار پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل کریں گے. قبلہ بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. ہم بھی مدینے جائیں گے, تھوڑے دنوں کی بات ہے. آقا ہمیں بلائیں گے, پیارے آقا ہمیں بلائیں گے, تھوڑے دنوں کی بات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد
محمد سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے اور میں گدائے در شاہ کونین ہوں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین بس مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے شوق طلب معتبر چاہیے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں سید حسان اللہ حسینی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت محبت پیش کر رہے تھے. ناظرین محترم دوران کلام مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ ایک بکرے کی قربانی جو ہے وہ لیٹ ثابت النساء صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ وقف کروائی گئی ہے اور ایک کاؤ کا حصہ جو ہے وہ سید مختار وارسی لیٹ ان کی جانب سے کروایا گیا ہے. ایک کاؤ کا حصہ جو ہے لیٹ سید احسان علی صاحب کی جانب سے کروایا گیا ہے اور ایک کاؤ کا حصہ جو ہے لیٹ رفیقہ خاتون صاحبہ کی جانب سے بھی کروایا گیا. جن صاحب نے یا جن صاحبہ نے ان لوگوں کے نام سے قربانی کی ہے انہوں نے اپنا نام تو خیر ظاہر نہیں کیا لیکن اپنے ان مرحومین کے نام سے آپ نے قربانی کی. اللہ رب العالمین آپ کی اس قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک حصہ کاؤ کا جو ہے وہ رشیدہ اختر صاحبہ وائف آف نور حسین صاحب نے جو ہے وہ آپ نے بھی ایک حصہ شامل کیا ہے.
ایک گائے میں حصہ جو ہے وہ شمیم اختر صاحبہ نے اور 2 حصے جو ہے وہ گائے میں رابعہ یوسف صاحبہ نے بھی وہ جو ہے وہ شامل کیا۔ اللہ رب العالمین آپ تمام کی قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس جذبے کو اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ جذبہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی عطا فرمائے۔ خاص طور پہ میں اگر ایک بات اور کہتا چلوں، دیکھیں اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین نے ضرورت سے سوا عطا کیا ہے، لیکن وہ لوگ اب تک سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ڈونیٹ کریں یا نہ کریں۔ یہ توفیقات بھی اللہ رب العالمین کسی کو بخشتا ہے، یہ جذبہ کسی کو بخشتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ان لوگوں کا احساس ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک نادار طبقہ ہے، ان لوگوں کا احساس کرنا، ان لوگوں کے بارے میں سوچنا۔ یقینی طور کے اوپر جب عید کا دن آئے گا، ہمارے اور آپ کے گھروں میں جب عید الاضحیٰ کے اوپر جب جانوروں کی قربانیاں پیش کی جائیں گی، رات کو دعوتوں کا اہتمام ہوگا، باربیکیوز کا اہتمام ہوگا، طرح طرح کے لوازمات، طرح طرح کی ڈشز ہمارے یہاں موجود ہوں گی، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اب تک ہم لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا ہے کہ جن کے گھروں میں یہ ڈشز، یہ تمام اہتمامات نہیں ہوں گے؟ KGN ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ صدا دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے، ایسے لوگوں کا ہمیشہ بازو بن کے آپ لوگوں کے سامنے جو وہ پیش خدمت ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ لوگوں کا بھی حصہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ شامل ہو جائے، ان لوگوں کے دسترخوان بھی وسیع تر وسیع ہو سکیں، ان لوگوں کے دسترخوان پہ بھی طرح طرح کے لوازمات جو ہے وہ سج سکیں، طرح طرح کی ڈشز ان کے اس کے اوپر آ سکیں۔ اور آپ ہماری فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح KGN کے والنٹیئر سارا سال آن دا فیلڈ موجود رہتے ہیں، اور خاص طور کے پر عید الاضحیٰ کے وہ 3 دن، جن 3 دنوں میں ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا، قربانیاں ہماری جانب سے پیش کی جاتی ہیں، ان دنوں میں بھی یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اور ان کے ڈور اسٹیپ تک گوشت کو پہنچانا، اس گوشت کو پہنچانا جو ہمارے والنٹیئرز کی KGN کی پوری ٹیم کی جو یہ اولین ترجیح ہمیشہ رہتی ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ عابد صاحب موجود ہیں۔ میں قبلہ آپ کی جانب ایک مرتبہ پھر آؤں گا۔ قربانی کے ایام الحمدللہ چل رہے ہیں، قربانی کے دن آنے والے، قربانی کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتائیں، قرآن و احادیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کی طرف سے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ نبی علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے گویا ایک حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اللہ اکبر۔ نقطہ نوٹ کیجئے کہ رب کے لیے قربانی ہے، رب کے لیے نماز ہے، یہ نہیں کہ کسی اور کے لیے نماز ہے، کسی اور کے لیے قربانی ہے۔ بہت بڑی بات۔ تو نماز بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، قربانی بھی اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے دکھاوے کے لیے، اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے گوشت کے لیے، تو یاد رکھیے کہ اس کی قربانی قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانور لاتا ہے، محنت کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، گھر پر باندھتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، چارہ کھلاتا ہے، لیکن نیت میں کھوٹ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ نیت صحیح ہو، فائدے اللہ تعالیٰ خود ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرے، لوگ اس کی خود تعریف کر دیں گے۔ بالکل۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، گوشت اسے خود میسر آ جائے گا۔ بالکل۔ کہ کسی بزرگ نے کسی صاحب سے پوچھا کہ گھر تعمیر کر رہا تھا، وہ پوچھا کہ یہ روشن دان گھر پہ کیوں بنایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہوا کے لیے، ہوا کے لیے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اگر تم اس نیت سے اس روشن دان کو نکالتے کہ اذان کی آواز آئے گی صاف، اور میں اللہ کی اس اذان پر اس کی عبادت کے لیے مسجد جاؤں گا، تو اس نیت کی وجہ سے تمہیں ثواب ملتا، ہوا تو خود بخود آ جاتی۔ کیا بات ہے، ہوا تو خود آ جاتی، لہٰذا نیت صحیح ہو، اس کے فوائد ہمیں خود بخود مل جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اس امت پر یہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے وہ لوگ کہ جن کی قربانی قابل قبول نہیں اور قابل قبول ہے، دونوں کی پردہ پوشی فرما دی۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ جس کی قربانی قابل قبول ہوتی، آگ آتی اوپر سے اس کی قربانی کو لے جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا تصور کیجئے، جس کی قربانی قابل قبول ہو گئی وہ تو جو ہے وہ سب کی نظروں میں عزت والا، لیکن جس کی قربانی قبول نہیں وہ کتنا شرمسار ہوگا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا کہ جس کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی سب کی پردہ پوشی فرمائی، کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسی کے دل میں تکبر ہے، کون گوشت کی نیت سے کر رہا ہے، لیکن حکم دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، تاکہ ہر شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ ایک لمحے کو یہ بھی سوچنے والی بات ہوگی نا، اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ
کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس امت میں، حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. بالکل. تو ایک فائدہ یہ. دوسرا یہ کہ اب دوسری پوائنٹ سے دیکھا جائے کہ قربانی قبول ہوتی تو آگ آتی لے جاتی ہے، نہ اسے گوشت میسر آتا، نہ کھال، نہ دیگر فوائد. لیکن اس امت پر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، تمہیں دیگر فوائد بھی مل جائیں گے. تمہیں قربانی بھی مل جائے گی، تمہیں گوشت بھی مل جائے گا، تمہیں کھال بھی مل جائے گی، دیگر فوائد بھی مل جائیں گے. تو لہٰذا فصلی لربک وانحر، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو، نماز ادا کرو. حضور علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم نحر کے دن قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل نہیں. اللہ اکبر. فضیلت دیکھ لیجیے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کا جانور کرو کہ یہی قربانی کا جانور کل بروز قیامت تمہارے اور آتش جہنم کے درمیان حجاب کر دیا. اللہ اکبر. اللہ یعنی جہنم سے آزادی کا سبب. کیا بات ہے. اس کی فضیلت سے پتہ چلتا. حضور علیہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام سے فرمایا کہ قربانی کے دن کی فضیلت کو بیان فرمایا. تو آپ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر عرض کی گئی کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر بال کے عوض تمہارے لیے نیکی ہے. اللہ اکبر. اللہ. ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کو نیکی در نیکی. کوئی بال گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. انکاؤنٹیبل، لا تعداد. تو اللہ تعالیٰ ہر بال کے عوض اس کے لیے نیکی عطا فرماتا. کیا بات ہے. تو لہٰذا قربانی کی جس میں استطاعت ہے وہ قربانی کرے. یہ نہ سوچے کہ میں کچھ اور کر لوں، کچھ اور کرنا ہے کرے، لیکن یہ حکم رب کی طرف سے ہے. آپ دیکھیں نا، ابھی آپ نے ایک بات اور، آپ کی بات کو تھوڑا سا میں نے کٹ کیا. آپ نے بھی ایک بات فرمائی کہ قربانی کے دن جو اللہ رب العالمین کو اس سے محبوب عمل کوئی نہیں ہے کہ بھئی خون بہا جائے. اچھا، ہمارے یہاں توبہ استغفر اللہ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ بھئی وہ کتنی خون بہا جائے گا یا ایسے معاملات ہوں گے، وہ اپنے گھر کو صفائی ستھرائی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے جو وہ کرتے ہی نہیں، قربانی نہیں کرتے. تو ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں اور قربانی نہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی کیا ارشاد ہے، یہ بھی فرمائیے گا. شریعت مطہرہ حکم دیتی ہے صفائی نصف ایمان کا. شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جہاں تم نے جانور باندھے اس کی بھی صفائی کر. شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ تم نے جانور ذبح کیا، خون بہایا ہے، اس کی صفائی کی جائے. تو شریعت مطہرہ حکم دے رہی ہے، جو نہیں کر رہا اس کا اپنا قصور ہے. لہٰذا اس بنا پر قربانی کو برا بھلا کہنا یا اس حکم کو غلط کہنا، فرمایا کہ اس شخص کی بدبختی ہے. اور فرمایا کہ جس میں استطاعت ہو اس کے باوجود قربانی کرے. تو حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. قربانی جو نہ کرے، استطاعت ہے نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا نہیں کر رہا، تو فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ بیزاری کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو لہٰذا استطاعت ہو قربانی کرے، نہیں استطاعت تو اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی استطاعت عطا فرمائے، میں بھی تیری بارگاہ میں قربانی کا جانور پیش کر سکوں. بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ نے فرمائی. اور ناظرین محترم، جیسے کہ بہت ہی پیارا ایک پوائنٹ جو قبلہ نے بتایا کہ عید والے دن جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے محبوب عمل کوئی نہیں ہے، کہ سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس جانور کا خون بہا جائے. اور دیکھیں، نہ اس رب کی بارگاہ میں وہ خون پہنچنا ہے، نہ گوشت پہنچنا ہے. قربانی کا جانور بھی ہم نے اپنے لیے لانا ہے، اس کا گوشت بھی ہم نے خود کھانا ہے. لیکن اگر اس رب کی بارگاہ میں کچھ پہنچنا ہے تو وہ نیت ہے. نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. اس رب نے جو وہ صاف جو قرآن میں فرما دیا کہ میرے پاس ان میں سے کچھ نہیں پہنچنا، اگر پہنچنا ہے تو وہ تمہاری نیت ہے. تو ہمیں ہمیشہ اچھی نیت رکھ کے جو ہے وہ سارے معاملات کو کرنا چاہیے. مثبت سوچ رکھنی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے. یہی KGN کا یہ نشستیں سجانے کا مقصد ہے. اور اسپیشل جو مقصد جو ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ان لوگوں کی اس معاشرے کے اس نادار طبقے کی مدد کی جائے، چاہے وہ راشن کی تقسیم کی صورت میں ہو، چاہے وہ گوشت کی فراہمی کی تقسیم کے اندر ہو. کوئی بھی معاملات ہو، جو کہ تمام پروجیکٹس ہمارے سارا سال جاری و ساری رہتے ہیں، آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ناظرین محترم، اس وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے وقفے کا. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. یہ سب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے